اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، وائزہ اطاعتہر رسول اللہ آلہ الطاہرین، اطرت معصومین، صحابہ صدیقین، فقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم الکتاب المبین، قول الحق وہو اصدق القائلین، من یوم الی یوم الدین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، منکرین، فاسقین، غاضبین، منافقین، اعدائہم اجمعین، من الالان، انما یرید اللہ لیذہب رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہاب کے مکاتب فکر مسلمان، اور ان میں سے تو وہاب کے مکاتب فکر جو بہترین مثبت سوچ اور نظریہ رکھنے والے ہیں، اور ان بعض مولائی اور مومن بھی بن جاتے ہیں اور ہو جاتے ہیں، عرفان کی قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے اور روحانیت کی قدر و منزلت کو سامنے رکھتے ہوئے، روحانیت اور معرفت کی۔ تو بہرحال مرکز دیوبند، مرکز اہل حدیث، مرکز جماعت المسلمین، مرکز اہل توحید، مرکز شوافی، مرکز ذہابیہ، مرکز حنبلی، تقریباً 7 فقہائے مقدسین مسالک محجبین وہاب کے، جس میں سے کچھ سنی گروپس میں شامل ہیں، پر وہ بھی اہل سنت کی شاخوں میں، ذیلی شاخوں میں وہ وہاب کے فقہ کہلاتے ہیں، اور کچھ باقاعدہ وہاب کے نظریات میں شامل ہیں، جس میں سلف کے مکاتب فکر، اہل حدیث، شوافی، ذہابیہ، اہل توحید، جماعت المسلمین، اور اہل سنت کے گروپنگز میں حنبلی اور دیوبند۔ اب آئیے ذرا میں بات کرنا چاہتا ہوں، یوں تو قرآن و سنت اگر صحیح اصول زاویے کے طور پہ اختیار کیے جائے تو تمام مسلمان چلتے ہیں اور مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں، اور اسی طرح حدیث، قول الحق، رسول کریم نبی اعظم، اور بالخصوص اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کرنا، اطاعت اور پیروی، اور ان کی مودت، اور پھر صحابہ کا احترام اور ان کی قربانیاں ایثار، سب کو یاد رکھنا، یہ تو ہر مسلمان ہی کرتا ہے۔ تو اسی لیے کچھ سوالات ہیں کہ نوحہ کیوں پڑھا جاتا ہے مجتہا سے، اور ماتم کیوں کیا جاتا ہے، محفل میلاد، لفظ میلاد کے معنی کیا ہیں، جلوس، نیاز، آگے بڑھیے، وسیلہ، بہت سے معاملات ہیں، اور آگے بڑھیے آپ، غدیر، نوروز، مباہلہ، دعوت ذوالعشیرہ، سبز دسترخوان، کنڈوں کی نیاز، رسم سینک، یوم القدس، کیا یہ شرک اور بدعت ہے، رسم و رواج ہے، یا من گھڑت باتیں، قصہ کہانیاں ہیں، رسم و رواج ہے، شرک اور بدعت ہے، یا اسلامی سنت و روایتوں کے تحت جائز ہے، سنت و مستحبات ہیں، سنت و مستحبات ہیں۔ آئیے ذرا اس پر جامع گفتگو۔ برادران عزیز، تمام مسلمین، مومنین، سب سے پہلے میں بتاتا ہوں کالا کپڑا پہننا، کالے کپڑے پہننے کا کیا معاملہ ہے، شیعہ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں، اور اگر کوئی فقہ اہل سنت والا سنی کالا کپڑا پہنے تو وہ کیا جائز ہے یا حرام ہے، کالا کپڑا پہننا چاہیے یا نہیں، یا بالکل اسے ترک کر دینا چاہیے، یا یہ نعوذ باللہ کوئی منحوس کپڑا ہے، کالا کپڑا کوئی رسم و رواج، بدعت اور شرک ہے، یا سنت و مستحبات سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ سرکار، کالے کپڑے کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ سفید اور کالا امامہ باندھتے تھے، سفید امامے کی بھی روایت ہے فقہ اہل سنت کی کتاب صحیح مسلم میں، اسی لیے میں نے کوئی حوالہ ڈائریکٹ پنجتن پاک، 14 معصومین، شہدائے کربلا، نہج البلاغہ، اصول کافی، نہج البلاغہ میں تو خطبات ہیں اور تخلیق کائنات کے معاملات ہیں اور فرمودات ہیں حضرت علی کے، اصول کافی، بہار الانوار، من لا یزل فقی، مفاتح الجنہ، اور
مختلف علماء کی کتابیں، علامہ اظہر حسن زیدی، مولانا نقن، علامہ مجلسی، اس کے حوالے سے میں نے کوئی نہ روایت نہ سند بیان کی، بالخصوص 12 ائمہ معصومین طاہرین اور صحابہ اہل بیت و اطہار، ان کے حوالے سے میں نے کوئی روایت نہیں پیش کی۔ آج ذرا میں اہل سنت سے ہی زیادہ روایتیں پیش کروں گا، اور ظاہر کچھ حوالہ اصل مرکزیت سے، رسول کے خانوادے سے بھی دوں گا صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کالا کپڑا پہننا، سرکار کالا کپڑا پہننا نہ کوئی رسم و رواج ہے، نہ شرک اور بدعت ہے۔ کالا کپڑا رسول اللہ کالا امامہ اپنے سر پہ باندھتے تھے، اور کالا امامہ اور سفید امامہ اور کالا امامہ، سفید اور کالا دونوں پہنتے تھے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو کالا امامہ باندھتے ہوئے بھی دیکھا، سر پہ کالا امامہ اور سفید امامہ بھی رسول اللہ باندھتے تھے، اور اکثر وہ جب ممبر سے اترتے تھے تو میں ان کے سفید امامہ اور کالا امامہ باندھتا تھا۔ صحیح مسلم، فرقہ اہل سنت۔ اب آئیے ایک اور مسئلہ، کالا کپڑا، کالی کملی والے، تو کالے کپڑے سے تعصب کیوں، بغض کیوں، نفرت کیوں، حقارت کیوں؟ رسول اللہ کالی چادر والے، کالی کملی والے، بھول گئے کیا؟ اور اب آئیے آپ ذرا بالخصوص حلقہ اہل بیت و اطہار سے، تو یہ روایتیں موصول ہوتی ہیں سفید امامے کی بھی اور کالے امامے کی بھی ائمہ معصومین سے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب واقع کربلا ہوا، سانحہ کربلا، واقع کربلا، اسلام کی بقا، حقانیت اور اللہ کی ہدایت اور حجت امام حسین عالی مقام، اور پھر سفر کربلا اور تبلیغ کربلا، اللہ کی ہدایت اور حجت سید سجاد عابد مستر امام زین العابدین علیہ السلام۔ تو کالا کپڑا، جب قبیلہ بنی اسد والے تعزیت کرنے آئے پرساداری حضرت زینب سے، تو سب نے کالا لباس پہنا ہوا تھا، خود آقا زادی شہزادی حضرت زینب نے کالا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، پرساداری غم اور مصائب کی عالم میں، جی۔ اور یہ جب حضرت فاطمہ تو زہرا دنیا سے گزر گئیں سلام اللہ علیہ، تو امام حسن اور امام حسین نے کو سیاہ لباس، کالا کپڑا سیاہ لباس جناب فضہ نے بدلوائے، جی، اور سر پہ کنگھی بھی کی، جی، اور اکثر وہ کنگھی کرتی تھی سر پہ، جناب فضہ رسول اللہ کے گھر کی کنیز۔ جب حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کی تعزیت کے لیے لوگ آنے لگے پرساداری کے لیے، تو امام حسین نے کالا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ حضرت زینب سے شہدائے کربلا کی پرساداری کے لیے جب قبیلہ بنی اسد والے آئے اور دیگر مسلمان جوگ در جوگ آنا شروع ہوئے، سید سجاد عابد مستر امام زین العابدین اور حضرت زینب سے تعزیت کرنے، پرساداری کرنے، دل جوئی کرنے، غم کے عالمی کیفیت اور مصائب کے عالم میں، تو سب نے کالا کپڑا پہنا ہوا تھا۔ خود آقا زادی حضرت زینب فرماتی ہیں سیاہ لباس میں زیبتن تھیں، اور بیویاں جب خیمے جلائے گئے تب بھی جب بیویاں نکلیں اپنا دفاع کرتے ہوئے اس سفر تبلیغ کو اسلام کے آگے جاری رکھنے کے لیے، تو سیاہ لباس میں ملبوس تھیں۔ شیعہ کالا کپڑا کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو شرک اور بدعت ہے۔ پہلی تو بات، شیعہ 12 مہینے کالا کپڑا پہنتے ہی نہیں، اور خوشی کے موقع میں تو عموماً نہیں پہنتے، جی، عید الفطر وغیرہ پہ، لیکن اگر کوئی پہن لے تو ایسا ممنوع نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا کوئی بھی مسلمان، جی۔ اور محرم میں بھی تمام شیعہ کالا کپڑا نہیں پہنتے، جی ہاں، اکثر سفید کپڑا بھی پہنتے ہیں، اکثر نیلا بھی، ہرا بھی، البتہ شوق اور چنچل اور خوشیوں کے رنگ برنگے قوس قزح کے شدید چبھنے والے رنگ، خوشیاں منانے والے، جیسے عیسائیوں میں لال لباس اور زرق برق پیلا اور چمک دھڑک کا پرپل اور پنک، دھوپ میں چپتا ہوا شدید خوشیوں کے رنگ، یہ نہیں پہنے جاتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرا کپڑا بھی پہنتے تھے، ہرا لباس امام حسن کا بھی پسندیدہ، حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور شہزادہ قاسم امام حسن کے فرزند، ہرا لباس ان کا بھی پسندیدہ۔ امام حسین کا لال کیوں پسندیدہ؟ کیونکہ شہادت کا رنگ تھا، سرخ رنگ انہیں اس لیے پسند تھا، لیکن سفید لباس، کالا لباس اور ہرا لباس امام حسین بھی پہنا کرتے تھے۔ تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں 3 کپڑے بڑے کامن ہیں، سفید، کالا اور ہرا کپڑا، بڑے کامن کپڑے ہیں۔ اور محرم میں بھی تمام شیعہ کوئی کالا کپڑا نہیں پہنتے واجب سمجھ کے، لیکن معذرت خواہوں، جیسے میں نے ابھی دلیلیں دیں کہ رسول اللہ کالی کملی، کالی چادر والے، کالی چادر اوڑھا کرتے تھے، سفید امامہ اور کالا امامہ ائمہ معصومین اہل بیت اور ان کے رفقا و صحابہ سے بھی روایتیں، اور اہل سنت کی صحیح مسلم سے بھی روایتیں، کالا امامہ سر پہ باندھنا اور سفید امامہ۔ پھر اس کے علاوہ حضرت زینب اور سید سجاد خود کالے کپڑوں میں، سیاہ لباس میں زیبتن تھے، اور
قبیلہ بنی اسد کے لوگ اور دیگر مسلمانوں کو جب اطلاع ہوئی کہ باغی نہیں یزید کی ریاست پہ قبضہ کرنے آئے تھے ابن زیاد کے حلقے میں شور و غل مچانے، بلکہ یہ تو اہل بیت کے خانوادے کے لوگ تھے جنہیں اسیر بنایا گیا اور جن کے خیمے جلائے گئے، پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، اور حجتیں اور ہدایت مرکز امامت امام حسین کا سر کاٹا گیا۔ جب لوگ مسلمان غفلت سے جاگے تو مسلمانوں میں اکثریت کالے سیاہ لباس میں تعزیت کرنے آئی، اور بالخصوص قبیلہ بنی اسد۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جب اس دنیا سے گزری تو زیب تن کالا لباس تھا امام حسن امام حسین کا، یہ جوڑے بدلوائے اور انہیں سیاہ لباس میں ملبوس کیا، زیب تن کیا جناب فضا سلام اللہ علیہا نے، جو کہ رسول اللہ کے گھر کی کنیز تھیں۔ کالا کپڑا واضح ہوا، اور محرم میں کالا کپڑا اگر شیعہ پہنتے تو کیا غلط کرتے ہیں؟ نہ تو یہ شرک ہے نہ بدعت، یہ تو سنت و مستحبات کا معاملہ ہے جی، تعزیت پرساداری کے حوالے سے۔ اور ضروری نہیں کہ تمام ہی شیعہ کالا کپڑا پہنے ہوں، ہرا کپڑا، کالا کپڑا اور سفید کپڑا یہ رسول اللہ کے گھر کی سنت رہا ہے جی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب جو لوگ مذاق اڑانے والے، فتوے کسنے والے، سیٹیاں مارنے والے اور شرک اور بدعت اور رسم و رواج کرنے والے، انہیں اپنے آپ پر غور و خوض کرنا چاہیے۔ اب آئیے میں کوشش کروں گا اس ویڈیو کو 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ کروں، کیونکہ اس کا ایک پارٹ میں ڈیوائیڈ ہونا بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ بہت سے معاملہ میں غدیر بھی ہے، وسیلہ بھی ہے، مجلس کیا ہے، نوروز کیا ہے، میلاد کیا ہے، وسیلہ کیا ہے، کنڈوں کی نیاز کیا ہے، یوم القدس کیا ہے، سبز دسترخوان کیا ہے، کنڈوں کی نیاز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، ہزاروں باتیں۔ پہلا حصہ آج میں رکھتا ہوں کچھ باتیں بیان کر کے، اگلا حصہ اگلی ویڈیو میں رکھوں گا، کیونکہ ایک ویڈیو میں اتنی طویلی معاملات نہیں ہو سکتے۔ کالا کپڑا سمجھ میں آ گیا۔ اب آئیے محفل میلاد جی، محفل میلاد جی، میلاد مولود سے عبارت ہے، میلاد لفظ ماخوذ ہے، میلاد کہتے ہیں مولود، ولادت کی جگہ، پیدائش، میلاد یعنی کہ مولود سے نکلا ہے لفظ میلاد، میلاد کرنا، میلاد کا اہتمام کرنا، اس میں قصیدہ خوانی کرنا، یا بالخصوص اس کے لیے نعت خوانی کا لفظ آتا ہے جو نبیوں پہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس کی روایت کہاں سے آئی اسلام میں؟ یہ کسی مولوی کسی شیعہ حلقے نے نہیں پیدا کی کہ شیعہ 9.5 مہینے محفل میلاد کیوں کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مختلف 3-4 اشروں میں 12 ربیع الاول سے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اصل تو اولاد رسول آل محمد اہل بیت اطرت پاک معصومین طاہرین علیہ السلام میں روایت ہے 17 ربیع الاول کی، لیکن اتحاد بین المسلمین اور وحدت ملت کی خاطر بھی اور 12 ربیع الاول سے بھی سٹارٹ کی جا سکتی ہے، کیونکہ 8 ربیع الاول تک تو دیگر امام علی نقی اور امام تقی جواد وغیرہ کی شہادتیں امام حسن عسکری کی ختم ہو چکی ہوتی ہیں۔ 9 ربیع الاول کو بھی بیان کروں گا 100 کیوں بڑھایا جاتا ہے، تو 12 ربیع الاول سے آنورڈ شروع کر دیتے بڑی بڑی محفل میلاد علاقوں میں، بڑے بڑے مرکزی مجلس وحدت مسلمین کے محفل میلاد مرکزی، جس میں دیگر فقہا کے لوگوں کو بلانا، جعفریہ الائنس مجلس وحدت مسلمین، اور بالخصوص نمائش پہ JDC کا بین الاقوامی میلاد، تو وہ تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور علاقوں میں اور گلی کوچوں اور مسجدوں اور امام بارگاہوں اور مدرسوں میں۔ میلاد مولود، ولادت، جائے پیدائش، لفظ میلاد وہاں سے نکلا ہے۔ میلاد کرنا یعنی کہ جس کی ولادت ہوئی اہم ہستی کی، اس پر قصیدہ خوانی کرنا، نعت خوانی کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے اور منقبت کی حیثیت سے بھی ہو سکتا ہے۔ منقبت جو آل محمد اولاد رسول اطرت آل کی شان میں پڑھی جائے اسے منقبت کہتے ہیں، اور اس میں نعت کے الفاظ بھی شامل ہوتے ہیں، رسول اللہ پہ قصیدہ خوانی بھی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ نعت پلس قصیدہ خوانی اولاد رسول تو منقبت کہلاتی ہے، اور نعت خوانی تو نبی بالخصوص امام الانبیاء رحمت للعالمین سرکار دو جہاں مہراج الہدا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ تعالیٰ وآلہ وسلم کی شان نزول پہ پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میلاد کن ہستیوں نے کیا؟ سب سے پہلا اسلام میں میلاد کیا، ذرا بریلوی غور سے سن لیں تاکہ ماشاءاللہ سے ان کی بھی اصلاح ہوتی جائے، ان کو بھی تربیت ملے۔ میلاد سب سے پہلا اسلام میں حضرت ابو طالب نے قائم کیا، اور اس پر رسول کریم نبی اعظم پہ قصیدہ خوانی کی، نعت خوانی کی حیثیت سے۔ اسلام میں پہلی بار نعت خوانی کا ابتدا اور آغاز حضرت ابو طالب کی وجہ سے ہوا۔ یہ مسند محفل میلاد کی، یہ صف بندی حضرت ابو طالب نے اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں، قیام گاہ میں اہتمام کیا محفل میلاد کا، اور نعت خوانی پڑھی۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رسول کریم نبی اعظم پر، اور حضرت علی نے صحابہ کرام کو مدعو کیا اپنے گھر پر محفل میلاد کے لیے۔ یہ پہلا تاریخ کا محفل میلاد تھا اور نعت خوانی تھی۔ پتہ چلا کہ کوئی نہ بدعت ہے، نہ شرک ہے، نہ رسم و رواج ہے جی۔ اسی لیے میں نے تمام وہاب کے مکاتب فکروں کو، پہلا میں نے کالے کپڑے کا بتایا، اب محفل میلاد کا
جب حضرت ابو طالب کو محفل میلاد اتنا شاندار کرتے دیکھا رسول کریم کا، اور پہلی بار اسلام میں محفل میلاد قائم ہوا سنت موقدہ کی حیثیت سے، اور حضرت ابو طالب کون ابو طالب، کون حضرت ابو طالب؟ محسن الاسلام، رہبر موزن، جی، رسول اللہ کی نبوت کے تحفظ اور محافظ، اور رسول اللہ کا نکاح عقد کرنے والے، حق مہر کی رقم مقرر کرنے والے، رسول اللہ کا ولیمہ کرانے والے۔ یہ ولیمہ جو سنت بنا وہ حضرت ابو طالب سے بنا، جی۔ جو حضرت ابو طالب کو کافر یا غیر کلمہ گو کہتے ہیں، انہوں نے ولیمہ بھی کرنا چھوڑنا چاہیے، اور نکاح کا صیغہ اور حق مہر کی رقم اس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ بھی حضرت ابو طالب کی وجہ سے قائم ہوئی۔ مکے کے کافروں سے حضرت ابو طالب ہی نے بچایا رسول اللہ کو، اور اپنے گھر میں امان اور پناہ دی اور کفالت کی رسول کریم نبی اعظم کی۔ جب صحابہ آئے تو پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ تعالیٰ علیہم اجمعین، رضی و رضوکم، جو قرآن کی آیت ہے جسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ ماخوذ ہے، تو صحابہ میں دو صحابی سعید بن خدری اور حسان بن ثابت نے پھر حضرت ابو طالب کے گھر میں، جب بڑے بڑے صحابہ نے محفل میلاد میں شرکت کی اور نعت خوانی بھی حضرت ابو طالب نے پڑھی اور حضرت علی نے سب کو بلاوا دیا، تو حضرت حسان بن ثابت نے سب سے پہلے حضرت ابو طالب اور حضرت علی کے بعد اسی سنت کو قائم کرتے ہوئے، اسی مستحبات اہم ترین کو موقدہ کی حیثیت سے قائم کرتے ہوئے، حسان بن ثابت نے پھر محفل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام کیا۔ اور پھر حسان بن ثابت سے جب لوگوں نے پوچھا تم نے یہ اہتمام کیوں کیا، تو آپ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو طالب اور حضرت علی سے یہ قرینہ سیکھا، یہ قصیدہ خوانی کا، یہ نعت خوانی کا، یہ محفل میلاد کا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ معتبر، صحابہ کریم میں سے اور صحابہ صدیقین میں سے، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور صحابی بہت اہم ترین سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اتنا شاندار محفل میلاد کا اہتمام اور نعت خوانی کا دیکھا، تو سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے گھر میں محفل میلاد کا اہتمام کیا حضرت ابو طالب اور حضرت علی کے اہتمام کرنے کے بعد۔ سعید بن خدری بھی یہی فرماتے ہیں کہ ایسا شاندار میلاد اور نعت خوانی میں نے نہیں دیکھی، اور میں اب آئندہ سے محفل میلاد اور نعت خوانی کا اہتمام کروں گا۔ حسان بن ثابت اور سعید بن خدری نے حضرت ابو طالب علیہ السلام، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے محفل میلاد اور نعت خوانی کے اہتمام کو یہ سلسلہ شروع کیا صحابہ نے۔ پتہ چلا کہ نہ کالا کپڑا پہننا کوئی رسم و رواج بدعت اور شرک، نہ محفل میلاد کرنا۔ اب آئیے لفظ مجلس پر۔ مجلس بدعت اور شرک ہے۔ مجلس ذکر کربلا، مجلس ائمہ معصومین 12 اماموں کی شہادت کے حوالے سے مجلس میں شریک ہونا، درس تدریس نبوت، امامت اور ولایت کی مجلسوں میں شریک ہونا، یہ شرک اور بدعت ہے، رسم و رواج ہے، یا سنت و مستحبات ہے، یا ثواب اجر ہے؟ کیا ہے یہ معاملہ؟ مجلس لفظ کہتے ہیں جب لوگ آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں۔ مجلس وہ نشست جس میں لوگ آپس میں مل کر بیٹھیں، اسے لفظ مجلس کہتے ہیں۔ اب اکثر آپ سنتے ہیں مجلس ختم نبوت، مجلس صحابہ، تو بھائی یہ مجلس معرکہ کربلا، امام حسین علیہ السلام، امام سید سجاد زین العابدین، سیدانیوں، بیبیوں اور صحابہ اہل بیت و اطہار کے برابر اس لیے نہیں آ سکتی سرکار کہ وجہ یہ ہے کہ اس مجلس کے حوالے سے رسول کریم نبی اعظم فرماتے تھے کہ جب یہ قافلہ لوٹ جائے کربلا میں، میرا نواسہ، میرا بیٹا، کائنات کا امام حسین قربانی دے لے، تو اپنے گھروں میں اس کا انعقاد کرنا، اس یادگار کا اپنے گھروں میں مجلس منعقد کرنا۔ رسول کریم نبی اعظم جناب ام سلمہ ام المومنین سے بہت روایتیں نقل ہیں مجلس کے حوالے سے، اور رسول کریم نبی اعظم روتے تھے۔ ابھی واقع کربلا رونما نہیں ہوا واقع کربلا، لیکن حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ ایک مٹی خاک شفا کی انہوں نے ایک برتن نما شیشی میں بھری اور کہا، اے ام سلمہ کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ جانا میرا حسین شہید ہو گیا اور کربلا والے اسیر ہو گئے، میرے باقی خانوادے کے لوگ، اور تم ایک مجلس بپا کرنا اگر زندہ رہو اس وقت تک، اور اس میں حسین کا ذکر کرنا، مدینے والوں کو بلا کر اور پرساداری لینا اور میرے حسین پر ماتم کرنا، گریہ ازاری کرنا، ماتم کرنا۔ جناب ام سلمہ روایتیں
نقل کرتی ہے، اور یہ روایتیں صرف شیعہ حلقے میں موجود نہیں، عالم اسلام نے اسے نقل کیا ہے، مختلف علماء نے اپنی کتابوں میں اور تفاسیر کی کتابوں میں اور توضیح المسائل میں جی جناب ام سلمہ ام المومنین سے روایتیں ہیں۔ اور پھر جب کربلا میں شہدائے کربلا شہید ہوئے اور قافلہ اسیر ہوا، جب مٹی لال ہو گئی، وہ شدید خون آلود ہو کر، جیسے لہو کا کوئی لوتھڑا ہوتا ہے اس میں سے خون کا قطرہ ٹپک رہا ہو، تو جناب ام سلمہ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ بہت ضعیف ہو چکی تھی کہ لگتا ہے حسین شہید ہو گئے، سر کٹ گیا حسین کا، میں بپا کر رہی ہوں حسین کی مجلس، حسین کا ذکر، اے لوگوں مجھ سے تعزیت و پرساداری تو لو حسین کی اور شہدائے کربلا کی، اسیران کربلا کی۔ اب سمجھ میں آئی کہ اس مجلس میں خاص بات کیا ہے۔ یوں تو رسول اللہ جب مسجد نبوی میں خطاب کرتے تھے تو صحابہ بھی آ کر بیٹھتے تھے، نشست لگاتے تھے، اسے بھی ہم مجلس کہتے ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت، یہ بھی اکثر علماء سے سننے کو آتا ہے۔ اس مجلس میں اور مجلسوں میں بڑا فرق ہے، اس کا ذکر سب سے زیادہ رسول اللہ نے کیا، اس کا انعقاد کروانے اور کرنے کو سب سے زیادہ رسول اللہ نے کہا۔ یہاں تک کہ 2-3 روایتوں تو یہ جب حضرت امیر حمزہ کا بھی قتل ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ نے کہا کہ کیا کوئی مدینے میں ایسا نہیں ہے جب اپنے پیاروں کو شہداء کو سب رو رہے ہیں کہ کوئی میرے امیر حمزہ کا، میرے چچا کا بھی ماتم کرے اور اس پر آوازاری کرے۔ وہاں بھی لفظ ماتم آتا ہے، جیسے جناب ام سلمہ سے کہا کہ تم حسین کو یاد کر کے رونا، کربلا والوں کے ذکر کو یاد کر کے مجلس بپا کرنا اور ماتم داری کرنا۔ اور ماتم کیا کرنا؟ اپنے سینے پر ہاتھ مارا کرنا یا اپنے سر پر، 2 روایتیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیجیے عالم اسلام نے حضرت ام سلمہ جناب امیر حمزہ کے معاملے کو لے کر ماتم کا کتنا تذکرہ کیا ہے رسول کریم سے۔ معذرت خواہ ہوں میں ان لوگوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ اور جب حضرت عائشہ کے بھائیوں کا جنازہ بھی آیا تھا نا گھر میں، تو حضرت عائشہ نے کوہرام بپا کیا، اپنا ہاتھ سینے پہ پیٹا، پھر سر پہ ہاتھ مارا، پھر زانو ران کا حصہ جو ہوتا ہے، جو کہ میں عام اصطلاح میں عام مسلمانوں کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ الفاظ حضرت عائشہ نے ظاہر ہے اپنے جسم پر جو ہے 72 پیٹے، ظاہر ہے اپنے بھائی کا جنازہ دیکھے، محمد بن ابی بکر کا خاص طور پہ، پھر بعد میں عبدالرحمن بن ابی بکر کا جنازہ بھی، تو پتہ چلا حضرت عائشہ نے بھی غم منایا، چولہا نہیں جلایا 1 ہفتے تک حضرت عائشہ نے، اور پھر اس طرح سے ماتمداری بھی کی۔ یہ بھی ایک روایت موصول ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ ماتم کرنا شرک اور بدعت ہے، کوئی تفریح بازی ہے یا شیعوں کا رسم و رواج ہے، ہر بات شیعوں کے اوپر ڈال دیں گے، عالم اسلام کا معاملہ۔ جی اب میں اس پہ کیا کہوں، اس سے مجلس بھی سمجھ میں آ گئی آپ کو اور ماتم بھی کافی حد تک سمجھ میں آیا۔ پھر جب کربلا میں شہادتیں ہوئیں تو حضرت زینب نے اپنی سینہ کوپی کی، سینے پہ ہاتھ مارا، ماتم کیا سینے پہ۔ جی سید سجاد مظلوم کربلا اپنے سینے پر ہاتھ مارتے تھے، اپنے سر پر ہاتھ مارتے تھے۔ بالخصوص زنجیروں میں تو بعد میں جکڑا گیا نا جب شہادت امام حسین کی خبر سنی۔ آپ ہی تو وہ ہیں، یہ جو لوگ کہتے تبلیغ کرنا بہت ضروری ہے، میں کہتا ہوں بالکل اچھی بات کہی، تبلیغ کا اصل سہرا کسے جاتا ہے؟ منافقین پر، ظالمین غاضبین پر، منکرین اور کافرین پر۔ وہ تو حضرت زینب اور امام زین العابدین سید سجاد عابد مستر فرزند حسین امام زین العابدین پہ سہرا جاتا ہے، حضرت زینب پہ، پیغام کربلا کو عام کرنے کا، اسلام کی بقا کے پیغام کو عام کرنے کا۔ یقیناً کالا کپڑا، محفل میلاد، لفظ مجلس، لفظ ماتم بھی کلیئر ہوا ہوگا بہت حد تک۔ اب آئیے ابھی اور بھی بات ہے کہ یہ بعض لوگ زنجیروں کا اور چھریوں کا ماتم کیوں کرتے ہیں، تو معذرت خواہ ماتم کا انداز تو چلو مختلف ہو سکتا ہے۔ اب آئیے ذرا اس پہ، جب حضرت اویس کرنی کو خبر ہوئی کہ رسول اللہ کے جنگ میں دندان مبارک دانت شہید ہو گئے، تو آپ نے اپنا جبڑا توڑ ڈالا، اپنے دانتوں کو زخمی کر لیا اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ شیعہ پیٹھ پر اپنے آپ کو زخمی کیوں کرتے ہیں، خون کیوں بہاتے ہیں، اپنا سینہ کوپی کر کے یا پیٹھ پر وار کر کے؟ تو اویس کرنی صحابی نے تو اپنا منہ توڑ دیا تھا۔ جی صرف دانت ہی نہیں شہید ہوئے تھے، پورا جبڑا ان کا شہید ہو گیا تھا، خون سے لبریز ہو گئے تھے وہ۔ اور صحابہ روایت کرتے ہیں کہ پہلے یہ ماتم داری تھی کہ جو خونی طور پہ ہوئی حضرت اویس کرنی نے، کہ رسول اللہ کے دندان مبارک جنگ میں شہید ہو گئے، نابینا صحابی تھے۔ جی تو انہوں نے ہاتھ کا ماتم نہیں کیا تھا سینہ کوپی، بلکہ انہوں نے اپنے منہ پہ زخمی کر کے اور خون بہا کے اپنے منہ پر ماتم داری قائم کی تھی حضرت اویس کرنی نے۔ سید سجاد امام زین العابدین کے صحابہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ زنجیر میں جکڑا ہے
اور ظاہر زنجیروں میں جکڑا اور پورا خون سے لہو لہان ہو گیا ان کا جسم. درباروں میں لے کر جانا زنجیر زنی کے لحاظ سے، یعنی کہ زنجیروں میں جکڑا گیا اور درباروں میں اتنے مصائب اٹھائے اسی زنجیر کی صحوبت میں، قید و بند میں. تو پتہ چلا تو امام زین العابدین کے صحابہ نے زنجیر زنی کا آغاز کیا، ان کے خانوادوں نے گھرانوں نے. جی چلو ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. اب عقل کی بات ہے، اگر جسم پر کسی ضرب یا ہتھیار کے ذریعے ماتمداری کی جاتی ہے تو عقل کی بات آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ظاہر ہے جسم سے خون تو جب نکلے گا نا جب کوئی چیز اس پر امپلیمنٹ ہوگی. تو آپ دیکھ لیجیے امام زین العابدین کے صحابہ، یا ادھر کے دیکھ لیجیے حضرت اویس کرنی، انہوں نے بھی اپنا خون بہایا، اپنے آپ کو زخمی کیا. اپنے آپ کو زخمی کرنا، خون بہانا تو بدعت اور شرک ہے. میں یہی نہیں کہہ رہا کہ ضروری نہیں کہ ماتم اسی طریقے سے کیا جائے، ہاتھ سے بھی کیا جا سکتا ہے، جیسے حضرت زینب نے کیا. حضرت یعقوب نے اپنا سر پیٹا اور اپنا گریبان پھاڑ کے جنگلوں میں نکل پڑے اپنا سر پیٹتے ہوئے. جب ان کے بیٹوں نے، ان کے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا معاملہ بہت مشہور، حضرت یوسف اور حضرت یعقوب کا معاملہ جب باقی بھائیوں نے دھکیلا اور خبر پہنچی تو پھر حضرت یعقوب کی ماتمداری کیسے قائم ہوئی کہ سر کو بھی پیٹا خبر سنتے ہی کہ میرے باقی بیٹوں نے میرے اس لخت جگر کو مار دیا جو جانشین اور نبی بننے والا تھا، اور پھر جنگل میں تلاش کرنے نکل گئے اپنا گریبان پھاڑتے ہوئے. اب آپ بتائیے کہاں تک آپ کہیں گے ہر چیز بدعت اور شرک ہے، رسم و رواج ہے. حضرت عائشہ نے کیا دوہتڑ نہیں پیٹے، سینہ کوپی نہیں کی اور اپنی ران پر ہاتھ نہیں مارا. اپنے بھائی کا جنازہ دیکھے محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں سی دیا امیر شام معاویہ نے، اور مروان ابن حکم تو عبد الرحمن ابن ابی بکر کے قتل کا پیاسا ہو گیا، قتل کا. مروان ابن حکم جب حضرت عائشہ کے حجرے میں چھپنے کے لیے آیا تو حضرت عائشہ کے حجرے میں بھی مروان داخل ہونے لگا. تب حضرت عائشہ نے کہا کہ مروان تیرا باپ حکم بھی حرام زادہ اور تو اس حرام کا ٹکڑا، میرے بھائی پر مت ہاتھ اٹھانا، خبردار مروان واپس لوٹ جاؤ، میں تمہیں حکم دیتی ہوں. تیرا باپ حکم حرام زادہ رسول کا صحابی ہو کے، جماعت والا ہو کے اس نے غداری کی میرے شوہر کے ساتھ، اور تو اس حرام کا ٹکڑا آج میرے بھائی عبد الرحمن ابن ابی بکر کو مارنے آیا مروان ابن حکم، اور امیر شام معاویہ نے تو گدھے کی کھال میں سی دیا تھا. تب حضرت عائشہ نے غم بھی منایا، چولہا بھی نہیں جلائے ایک ہفتے تک، اور پرساداری بھی کی، اور دو زانو ہو کے اپنی ران کے حصے کو بھی پیٹا اور اپنا سینے کو بھی مارا. حضرت یعقوب نے تو اپنے سر پہ مارا، اپنے سر کو مارا ہاتھوں سے. جب خبر ملی کہ ان کے بیٹوں نے اس لخت جگر کو، حضرت یعقوب حضرت یوسف کا معاملہ سب جانتے ہیں، بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر کیا ہوا تھا؟ کیا بھول گئے سب کہ پھر جنگل میں نکل گئے تھے گریبان پھاڑتے ہوئے؟ وہ ایسی حالت ہو گئی تھی ان کی، نعوذ باللہ دیوانوں جیسی. اب آپ کہیں گے رسم و رواج بدعت شرک ہر معاملے کو. اب آئیے مجلس کلیئر ہو گئی، میلاد کلیئر ہو گیا، کالا کپڑا کلیئر ہو گیا، ماتم کلیئر ہو گیا. اب آتا ہوں لفظ جلوس پہ. ابھی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ غدیر، مباہلہ، نوروز، کنڈوں کی نیاز، یوم القدس، شب معراج، نظر نیاز، فاتحہ یہ کلیئر کروں گا. ابھی میں جلوس اور وسیلے پر آ رہا ہوں. سب سے اب آتا ہوں میں جلوس پر، کیونکہ ایک ہی ویڈیو میں تمام معاملات کلیئر نہیں ہوں گے سرکار، تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی. حکمت عملی بردباری بھی کوئی معاملہ اور چیز ہوتی ہے. اب آئیے اگلا معاملہ، جلوس نکالنا بدعت اور شرک. شیعوں نے جلوس نکال کے ہماری زندگیاں حرام کر دیں. اسلام میں تو جلوس کسی نے نکالا نہیں. کیا باتیں کرتے ہیں آپ، خدا کا خوف کریں آپ. اور اسی لیے وہابی فقہ کی بھی اصلاح ہو رہی ہوگی، انہیں بھی صحیح علم اور معلومات ملی ہوگی. بہت سے وہابی فقہ، میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کا نور، میری آنکھوں کا کاجل، میرے ماتھے کی بندیا، تو ان کی بھی اصلاح ہو رہی ہوگی. جلوس بھول گئے؟ حضرت ابو بکر کے دور میں مسلمہ ابن قذاب نکلا تھا ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے، اور اس کی عمر 90% روایتیں کہتی ہے 28 تھی اور کچھ روایتیں کہتی ہے 27 تھی. اتنا کڑیل نوجوان تھا ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے. ایک غدر بوجھ مچا تھا اور انہی کی خلافت کا دور تھا، اتفاق ہے. مسلمہ ابن قذاب، جی تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ صف بندی ہوئی تھی ایک جلوس کی شکل میں، اور حملہ گوئی کی گئی تھی کہ یہ دعویٰ جو کر رہا ہے ختم نبوت کا غلط کر رہا ہے. صحابہ تیار ہوئے تھے اور بھول گئے جب شہدائے احد کا جلوس تو حضرت ابو بکر نے بھی نکالا تھا. یہ اور بات ہے کہ اہل بیت اور اولاد رسول کے معاملے میں اور امامت حضرت علی کی مقام امامت اور ولایت کے معاملے میں حضرت ابو بکر ہمیشہ مخالف کھڑے رہے. باغ فدق کے معاملے میں بھی حضرت فاطمہ کو خطا بار نعوذ باللہ، اور دربار سے لوٹ کے چلے جاؤ، میں تمہارے حسن اور حسین کی گواہی نہیں مانتا.
اور معذرت خواہوں حضرت ابو بکر ظاہر اہل بیت کے مخالف رہے، اور حضرت عائشہ جنگ جمل میں امام حسن کو روضہ رسول میں دفن نہیں ہونے دیا حضرت عائشہ نے، رسول اللہ کے اصل حجرے میں، بعد میں روضہ بنا نا باقاعدہ طور پہ، تو جبکہ وہ حضرت عائشہ کی اپنی جائیداد یا ملکیت نہیں تھی، امام حسن کا جنازہ دفن نہیں ہونے دیا، اس میں تو حضرت عائشہ بھی امیر شام معاویہ کے ساتھ پیش بھی، جبکہ امیر شام معاویہ تو حضرت عائشہ کے بھائیوں کا بھی دشمن رہا، مولا علی اور امام علی مقام حضرت علی کی اتباع اور بیعت کے معاملے میں حضرت عائشہ بھی مخالف رہی، جنگ لڑی حضرت علی کے خلاف، تبرہ کی حضرت علی پہ، یہودی داڑھی والے ناصلہ سے بھی بدتر ہے عثمان، حضرت عثمان کے خلاف بغاوت تیار کی، امام حسن روضہ رسول میں یعنی کہ رسول اللہ کے قبر لحد کے احاطے میں دفن نہیں ہو پائے، حضرت عائشہ کی بھی شدید منع دی، چھوڑ دی ہے اس معاملے کو، لیکن کم از کم ختم نبوت مسلمہ ابن قذاب کا معاملہ تو ایک جلوس کی صورت میں لشکر تیار ہوا دفاع کے لیے، حضرت ابو بکر کے ہی دور خلافت چل رہا تھا نا وہ، اور حضرت ابو بکر نے شہدائے احد کے شہداء کا جلوس تو حضرت ابو بکر نے بھی نکالا، دیگر بڑے بڑے صحابہ نے بھی پیش تھے اس جلوس میں، اور حضرت ابو بکر بھی شامل تھے، آپ تو کہتے جلوس نکالنا بدعت اور شرک، بالخصوص ائمہ طاہرین معصومین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا شہدائے کربلا کا پیغام عام کرنے کے لیے، تبلیغات عام کرنے کے لیے، پیغام کربلا، سفر کربلا عام کرنے کے لیے حضرت زینب سید سجاد جلوس کی شکل میں نہیں ہوئے، دیگر بچی ہوئی شہزادیوں کو لے کر اور قافلے کو لے کر، اور لوگ جب قبیلہ بنی اسد، قبیلہ بنی تمیم اور دیگر لوگ آئے دور دور سے، قبیلہ بنی قریش کے مختلف حلقے، تو حضرت زینب کے اسی جلوس کی وجہ سے، جلوس کی شکل کی وجہ سے پیغام جب گلی کوچوں میں عام ہوا، تب جا کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ابن زیاد اور یزید غلط کہتے تھے کہ باغی گروہ نے خروج کیا ریاستوں کے خلاف، کوفے، بصرہ اور شام میں، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ آل محمد ہدایت اور حجت پہ تھے، اور ان لوگوں نے انہیں اسیر بنایا، خیمے جلائے، کھانا پانی بند کیا اور تیر برسائے، اور نمازیں تک کے نہ ادا کرنے دی، پڑھنے دی، سجدہ ریز نہ ہونے دیا۔ اب سمجھ میں آئی آپ کہ جلوس نکالنا تو بدعت اور شرک ہے، آپ سپہ صحابہ کی آڑ میں جلوس نکال لیں تو وہ جائز ہو جائے گا، امامت اور ولایت کی آڑ میں اور صحابہ کی آڑ میں ہم جلوس نکالیں تو وہ بدعت اور شرک ہو جائے گا۔ جلوس ایک بہت بڑی اویئرنیس ہے، ایک موومنٹ کا نام ہے جو اسلام ہی میں شروع ہوئی، بھول گئے کیا؟ فتح مکہ جب ہوئی تو لوگ جلوس کی شکل میں کھڑے ہوئے، سواگت کرنے، خوش آمدید کہنے رسول اللہ کا، اور اس وقت تو جشن بھی منایا گیا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا جشن منانا تو بدعت اور شرک ہے، اماموں کی ولادت پر، سیدانیوں شہزادیوں کی ولادت پر، اور بالخصوص نبی اعظم کی ولادت پر۔ تو معذرت خواہوں، فتح مکہ جب ہوئی تو ایک جشن کا سما تھا، صحابہ نے جشن کا اہتمام کیا تھا، اور جلوس کی شکل میں قطار بنا کے رسول اللہ کی ننیال، رسول اللہ کے اصل خانوادہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، وہ تو تھا ہی رسول اللہ کے ساتھ، اور صحابہ صف بندی کر کے کھڑے ہوئے تھے۔ جشن منانا سمجھ میں آئے، جلوس نکالنا، اماموں کی شہادت، قتل، ولادت پہ امام حسین ہو، امام زین العابدین ہو، امام حسن مجتبی ہو، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا ہو، یوم القدس فلسطین کا معاملہ ہو، اور حضرت علی کی شہادت کا رمضان میں معاملہ ہو، دیگر جلوس ہوں ایام کے، شہدائے کربلا کے، شہزادوں کے، اماموں کے، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کے، وہ جلوس نکالنا بدعت اور شرک ہے۔ اور دہشت گرد جماعتیں جلوس اور جلسے نکالتی رہیں، جماعت اسلامی لوڈ شیڈنگ اور بجلی کا جلسہ جلوس نکالتی رہے، وہ جائز ہے۔ شیعوں کی دیکھا دیکھی، اور شیعوں نے کہاں سے دیکھا دیکھی کی، جلوس کی اور جشن کی؟ وہ تو اسلام سے ثابت، جو کہ میں نے اتنی بڑی تفصیل جشن اور جلوس کی بتائی آپ کو، جی۔ اور شیعوں ہی کی دیکھا دیکھی، کیونکہ جشن اور جلوس جو کہ نبی، اماموں اور صحابہ سے ثابت، جی۔ جب شیعوں نے اختیار کیا اور شیعوں نے اس عملداری کو سب سے پہلے قائم کیا، تو شیعوں کی دیکھا دیکھی تو لوگوں نے سبیلوں کی شربتیں لگانا شروع کی، شیعوں کی دیکھا دیکھی تو لوگوں نے جلوس نکالنا شروع کیے، اور یہ کوئی رسم و رواج، بدعت اور شرک نہیں۔ میں نے ابھی آپ کو جلوس اور جشن کی پوری دلیلیں، مدلل دلائل دے دیے جلوس اور جشن کے۔ آگے بڑھیے، وسیلہ مت مناؤ، وسیلے کو ماننا بدعت اور شرک ہے۔ کیوں؟ کیا حضرت عائشہ کا وہ جملہ یاد نہیں؟ یہ اور بات ہے کہ عملی میدان کے تحت کسی شخصیت کا نفاق یا اس کا حق دیکھا جاتا ہے۔ عملی میدان میں تو حضرت عائشہ باغی رہیں، دوسرے صحابہ کی بھی، حضرت عثمان کی خلافت کی بھی، اور بالخصوص امام علی مقام، مولائے کائنات، شیر خدا، اللہ کے ولی، بوترا، مظہر العجائب، مولود کعبہ، حضرت علی سے جنگ بھی کی، حضرت علی پہ لعن طعن تبرہ بھی کی، حضرت عثمان کو کہا یہودی داڑھی والے سے بھی بدتر ہے، امام حسن کا جنازہ دفن نہیں ہونے دیا حضرت عائشہ نے۔
تو صرف حضرت عائشہ کے زبانی قول اور فرمان کے ذریعے تو چیزیں نہیں دیکھی جاتی، عملی میدان کے تحت دیکھا جاتا ہے کہ عملی میدان میں کون ثابت قدم رہا اور کون نفاق پسند رہا۔ لیکن حضرت عائشہ سے وہ روایت بھول گئے کہ آپ، جو بڑی مشہور و معروف ہے، کہ رسول خدا جب رات کے حجرے میں عشاء کی اذان کے بعد حضرت عائشہ کے حجرے میں قیام ہوتا تھا، اس سے پہلے دیگر زوجاؤں کے حجرے میں، تو رسول اللہ کو میں آدھی رات کو اٹھتے ہوئے دیکھتی تھی کہ وہ تہجد کے ایام کو ادا کرنے کے لیے، اعمال کرنے کے لیے جب نماز پڑھتے تھے تو نماز میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو علی ابن ابی طالب کو وسیلہ بناتے تھے، علی کو وسیلہ بناتے تھے نماز میں، رسول اللہ حضرت علی کو۔ اور امام شافعی کا وہ جملہ بھول جاتے ہیں، امام شافعی کا وہ جملہ جنہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر علی کی اطاعت اور مودت میں، اہل بیت اولاد رسول کی اطاعت اور مودت میں، محبت میں تو مجھے رافضی بھی کہتے ہو تو مجھے رافضی بننا قبول ہے۔ اے دشمنان رسول اور اولاد رسول، بغض اہل بیت، اطرت آل۔ امام شافعی کا وہ جملہ کہ جس نے اولاد رسول، آل پاک، آل معصوم میں نماز کی حالت میں درود و سلام آل محمد پر نہیں بھیجا، آل محمد پر نہیں بھیجا، اس کی نماز باطل۔ تو حضرت عائشہ نے وسیلہ بیان کیا ہے نہیں کیا کہ حضرت علی کو وسیلہ بناتے تھے نماز ادا کرتے ہوئے؟ بھول گئے کیا آپ؟ یقیناً آپ کو بہت بڑی رہنمائی، غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں گی آپ کی۔ اب آئیے، وسیلہ تو ناجائز ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، وسیلہ ناجائز، تو کیا رسول اللہ دیگر نبیوں کے حوالے سے وسیلہ نہیں باندھتے تھے دعائے خیر کرتے ہوئے؟ جب رسول اللہ کے پاس کوئی حاجت رواں آتا تھا، کبھی وہ حضرت ابراہیم کا حوالہ دیتے تھے، کبھی حضرت یعقوب کا، حضرت نوح کی کشتی کا، حضرت ابراہیم اور جلنے والی آگ کا، نمرود کے تفصل سے، اور پھر گلزار آگ کا۔ تو وسیلہ تو ہوا، اور کیا رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کیا یہ بات بھول گئے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام؟ کہ بڑے بڑے صحابہ نے در فاطمہ، در علی پر آ کر اماموں کو، امام حسن، امام جعفر صادق، خود امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق کو اپنا وسیلہ بنایا مذہبی علم اور معلومات اور ہدایت اور حجت کے لیے، مناظروں کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے امام جعفر صادق کو امام ابو حنیفہ نے۔ بھول گیا وسیلہ بنانا؟ اور اہل بیت کے دروازے پہ در پہ بحیثیت وسیلہ صحابہ نہیں آتے تھے اپنی حاجات لے کر، اپنی منتیں مرادیں لے کر؟ بھول گئے کیا آپ؟ اور بھول گئے کہ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہے تو جب حضرت عمر کا قتل ہونے جا رہا تھا اور خلافت شدید خطرے میں آ گئی تھی تو حضرت عمر کو بھی اللہ نظر نہیں آئے، علی نظر آئے۔ اے علی، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، خدا کی قسم، خانہ کعبہ کے غلاف کی قسم، علی آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ الگ بات ہے کہ عملی زندگی تو حضرت عمر کی بھی بہت ہی علیحدہ رہی، کہ مروان اور معاویہ جیسوں کو سپورٹ کیا اپنی خلافت میں اور انہیں ریاستیں اور علاقے اور حکومتیں دیں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت علی کا بدترین دشمن ہے معاویہ اور مروان۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ حضرت عثمان کے دور میں مروان کو اہمیت دی گئی، عہدوں سے نوازا گیا، جسے رسول اللہ نے اپنے دل سے بھی نکال پھینکا اور مسجد سے بھی اور یثرب سے بھی مروان کو۔ اور حضرت عمر کے دور میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے اور دیگر صحابہ، سعد بن ابی وقاص، عمار ابن یاسر کے قاتل اور دشمنوں کو، اور بالخصوص حجر ابن ہدی کے قاتل اور دشمنوں کو، امیر شام معاویہ کو حضرت عمر نے بھی ریاست، علاقہ نوازا اور بڑھاوا دیا عہدوں سے۔ چھوڑ دیجئے، یہ الگ معاملہ ہے۔ تو حضرت عمر نے حضرت علی کو ہی تو پکارا تھا، علی آج آپ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ آپ تو کہتے ہیں مدد تو اللہ سے مانگنی چاہیے، تو حضرت عمر نے حضرت علی کا سہارا کیوں لیا؟ مدد حضرت علی سے کیوں مانگی؟ وسیلے میں نماز میں وہ جو حضرت عائشہ کی ایک روایت آپ پیش کرتے ہیں جو کہ بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں تو نماز میں تہجد کی نماز ادا کرتے ہوئے حضرت علی کو دعائے خیر اور ہاتھ اٹھاتے ہوئے حضرت علی کو وسیلہ بنائے کہ میں اپنی نماز میں علی کو اپنا وسیلہ بنا رہا ہوں۔ بھول گئے آپ؟ وسیلہ بدعت اور شرک ہے۔ اگر وسیلہ اور بدعت اور شرک ہے تو نوکری میں آپ سفارش کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں؟ اسے بھی تو آپ وسیلہ بناتے ہیں۔ ماں باپ سے اپنی ضرورت اور خود غرضی پوری کرنے کے لیے آپ ماں باپ کو بھی تو وسیلہ بناتے ہیں۔ اور قرآن میں جو اللہ اعلان کر رہے ہیں، سورہ ہود میں، سورہ شورا میں، سورہ ممتحنہ میں، سورہ دہر میں، کہ اے موسیٰ، میں اس شخص کی حاجت کو قبول نہیں کروں گا، یہ تمہارے وسیلے کے بغیر مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ شیطان کو اللہ نے کیوں سزا دی؟ اللہ کو تو مانتا تھا، اللہ کی تو عبادت کرتا تھا، اللہ کو ایک ہی خالق مانتا تھا۔ شیطان نماز بھی پڑھتا تھا، عبادت بھی کرتا تھا، اور اس سے بڑھ کے کس نے عبادت کی ہوگی اس زمانے میں؟
اللہ کی، لیکن شیطان نے حضرت آدم کے وسیلے کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو جو یہ وسیلہ بنانے جا رہا ہے زمین پر اپنا خلیفہ، میں اسے ماننے سے انکار کرتا ہوں. تو شیطان نے اللہ کو ماننے سے انکار نہیں کیا تھا، اللہ کے وسیلے کو ماننے سے انکار کیا تھا. تو نہ مجلس، نہ محفل میلاد، نہ محفل میلاد، نہ مجلس، نہ ماتم، نہ وسیلہ، نہ کالا کپڑا، نہ غیر اللہ سے مدد مانگنا کوئی شرک اور بدعت ہے، نہ کوئی حرام ہے. اور بھول گئے وہ وقت کہ فتح خیبر کے موقع پہ نعت علی پڑھی، اور رسول کریم نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو پکارا. کیوں پکارا؟ جب اللہ موجود تھا فتح خیبر کے موقع پر. اور نعت علی کا پڑھنا، چلو آپ یہ کہ فتح خیبر کا معاملہ، تو فتح خیبر سے پہلے فتح ادھر چلی آئی جنگ بدر کے معاملے میں، تب بھی حضرت علی کو پکارا صحابہ نے بھی، اور بالخصوص رسول کریم نے بھی. اور نعت علی پڑھی، نعت علی مظہر العجائب تجدہ اونن کا فی نوائب کل ہم و غم سین جلی بے وحدانیت کا یا اللہ، بے نبوت کا یا محمد، بے ولایت کا یا علیو یا علیو یا علیو. تو کیوں رسول اللہ نے حضرت علی کو پکارا میدان جنگ میں؟ کیوں حضرت علی سے جنگ کے اصول اور تحریر نامے اور رکے لکھوائے صیغہ پڑھنے کے لیے؟ کیوں کعبے کے بتوں کو علی سے گروائے؟ اس لیے کہ علی وہ واحد ہیں جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. یہی کام حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور دیگر بڑے بڑے صحابہ، حضرت بلال حبشی، حضرت سلمان فارسی سے بھی کروا سکتے تھے، حضرت میثم تمار، حضرت ابو ذر غفاری سے، کیونکہ صحابہ نے ماضی میں بتوں کو سجدہ کیا. تو کعبے کے بت بھی توڑوائے بت شکن سے، تو علی بن ابی طالب سے، کیونکہ علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں کسی صحابی سے کہوں تم بت توڑو تو بت ناراض ہو کے اکڑ جائے کہ اے صحابی بھول گئے ماضی میں مجھی کو تو سجدہ کیا کرتے تھے رسول کا کلمہ پڑھنے سے پہلے. تو علی تو وہ واحد ہے جو خانہ کعبہ میں جن کی ولادت ہوئی. اور بت جب توڑے تو علی سے کیوں توڑوائے رسول اللہ نے؟ علی بن ابی طالب سے، کیونکہ رسول اللہ جانتے تھے کہ صحابہ تو ماضی میں خود مشرک رہے، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے تو خود بتوں کی پوجا کی. علی نے جب پیدائش کے بعد، جبلت کے بعد، شکم مادر سے نکلنے کے بعد اور دنیا میں آنے کے بعد، علی وہ واحد ہے جس نے میرے چہرے کی زیارت کی، میں نے لعاب دہن علی کے منہ میں دیا. اور علی نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا. علی کی پیدائش مولود کعبے میں ہوئی، اور اللہ نے تو مہمان نوازی حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی کی کعبے میں، جب زچگی اور نسل کی افزائش کا عمل شروع ہونے جا لگا علی بن ابی طالب کی صورت میں. تو پتہ چلا اب نے کہاں تک سنیں گے، کہاں تک سناؤں، کہاں تک بتاؤں، یہ دل کی باتیں کس کس کو بتاؤں. تو یہ عقیدہ و نظریہ ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں. یہ سنتوں اور مستحبات ہیں، یہ سارے معاملات، کوئی رسم و رواج نہیں سرکار. ابھی تک کے لیے اتنا. آئندہ پھر غدیر، نوروز منانا کیا اسے صرف شیعوں کو منانا چاہیے یا سنیوں سے ان صنعت و روایتوں کا، فضیلتوں کے ایام اور اہل بیت سے ریلیٹڈ غدیر، نوروز، دعوت ذوالعشیرہ، کربلا، کنڈوں کی نیاز، سبز سرخان کا گہرا تعلق ہے، یا صرف شیعوں کو یہ عقائد و نظریات رکھتے ہوئے یہ اہم ایام منانے چاہیے اور اس کی فضیلتوں پہ روشنی ڈالنی چاہیے ایک مذہبی عقائد و نظریات اور تہوار کی صورت میں؟ اس پر پھر بعد میں گفتگو ہوگی. وما علینا الا البلاغ المبین وصلی اللہ علیہ تعالی رسول الکریم. اما بعد